الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال الرابی اذا دخل رجب یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کو بڑا محترم فرمایا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جو مشرک تھے اس کے بعد بھی ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے اور اس کو بڑا محترم، بڑا عظمت والے مہینے مانتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ بندی کا اعلان تھا۔ اسی لیے حدیث ہے غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفاً کہ زمانے جاہل کی رجب کا مہینہ ان رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آگے اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ 4 جو رجب کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ آتا کان اہل الجاہلیت یعطلون اسلحتهم ویضعونها او کما قال، کہ زمانے جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ آتا تو زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے اور ولا یخافون بعضهم بعضا، جو لوگ تھے سفر کرنے سے ڈرتے تھے زمانے جاہلیت وغیرہ میں، وہ بھی ایک دوسرے کا ان کے اندر خوف ختم ہو جاتا۔ وَيَأْمَنُونَ، سب مطمئن ہو جاتے۔ وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، راستے بھی مامون اور امن والے ہو جاتے۔ لہذا 4 مہینے بڑے محترم مہینے زمانے جاہلیت میں بھی گزرے ہیں اور قرآن نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منها 4 حرم یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے ہیں جو محترم مہینے ہیں۔ لہذا روایت میں یہ بھی ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو عموماً تمام چاند کو دیکھنے کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق بما تحب وترضی۔ یہ دعا تمام چاندوں کو چاند جو ہوتے تھے 11 مہینے کے اور مہینوں کے، ان کی دعائیں یہ رہا کرتی تھیں کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نکالیے اور ہمیں توفیق دیجیے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ رجب کا چاند نکلتا، اس چاند کے بعد، اس دعا کے بعد جو دعا کا معمول رہتا پورے مہینے، وہ دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، اور وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد صرف کھانے پینے، روزی بڑھ جانے کا برکت مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اللہم بارک فی طاعتنا و عبادتنا، کہ اللہ ہماری عبادت میں، ہماری جو آپ کی فرما برداری ہے اور تیری جو عبادت ہے اس میں برکت اور اس میں اضافے کی توفیق عطا فرما۔ وبلغنا رمضان، مطلب اے اللہ رمضان تک پہنچا، لصیامی ہی، اس کے روزے رکھنے کے لیے، اس کو مکمل عبادت کے ساتھ انجام دینے کے لیے اے اللہ رمضان تک زندگی عطا فرما۔ یہ زندگی طلب کرنا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی کی تمنا نہیں کی کہ ہاں بھائی زندگی اور ملے اور ملے، لیکن رمضان کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ یہ رمضان کا موقع ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، اس رمضان کو پورا کر لیجیے۔ اور رجب کہتے کسے؟
علامہ مناوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ سمی شہر رجب رجبا لأنه يترجب أي يتكسر ويتعظم فيه خير كثير لشعبان ورمضان۔ علامہ مناوی نے لکھا کہ رجب کے مہینے کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معظم ہے، عظمت والا ہے، اور اس کی تشریح لکھی کہ أي يتعظم فيه خير كثير لشعبان ورمضان، اس لیے کہ اس میں جو خیر ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، نیکی میں کثرت حاصل کی جاتی ہے، کس لیے؟ رمضان اور شعبان اور رمضان کے مہینے کے لیے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو رجب المرجب، عظمت والا مہینہ، اس کا نام ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اور رجب کو رجب الاسم، اور علامہ ابن دہیہ نے 18 نام رجب کے مہینے کے تقریباً بیان کیے ہیں۔ رجب کو رجب الاسم یعنی بحرہ مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ روایت میں ملتا ہے، موقوفاً روایت ہے، کہ اس لیے کہ ان الملائکۃ تسم آذانها لشدت ارتفاع اصواتها بالتسبیح والتقدیس، کہ اس مہینے میں فرشتے خوب اللہ کی تسبیح و تقدیس، اللہ کی پاکی خوب زور زور سے بیان کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، جن آوازوں کی وجہ سے ان کے کان بہرے پڑ جاتے ہیں، یعنی سننے لائق نہیں رہتے، کیونکہ اس شور کی وجہ سے جو تسبیح و تقدیس بیان کی جا رہی ہے اس کی بنیاد پہ۔ اور رجب کے مہینے کے سلسلے میں اور چاروں مہینوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا فیہن، اس میں خصوصاً ایک دوسرے، انفسکم فیہن، اس میں خاص طور سے ایک دوسرے پہ تم ظلم مت کرو۔ اور اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وجعل الذنب اعظم، کہ اللہ نے اس میں گناہ کو بھی جو ہے بلند کر دیا ہے، اس کا گناہ کا جو وبال ہے، گناہ کی نحوست ہے، اس کی جو پکڑ ہے وہ بھی اس مہینے میں زیادہ سخت ہے۔ اور والعمل الصالح والاجر اعظم، اور اس مہینے میں جو نیکی کا بدلہ ہے، نیکی کرنے کا ثواب ہے اور اجر ہے، اس کو بھی اللہ نے اس میں بلند کر دیا ہے۔ رجب کے مہینے میں کئی واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 13 رجب کو ولادت، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور بعض لوگوں نے 27 رجب کو، بعض نے ربیع الثانی کو بھی تذکرہ کیا ہے، معراج کی رات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ لہذا رجب کا مہینہ اس نسبت سے بھی اعلیٰ و ارفع و بلند ہے کہ اس میں معراج ہوئی۔ اکثر لوگوں کے نزدیک بعض اختلاف ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہوئی، اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت جو عظیم، یہ بڑا نقصان تھا امت مسلمہ کے لیے، خلاف امارت کی لائن سے اور حکومت کی لائن سے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں پیدائش ہوئی، 8 رمضان کو تقریباً ان کی پیدائش ہوئی، لوگ ان کے نام پہ تمام قسم کی خرافات و بدعات و کنڈے وغیرہ انجام دیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی پیدائش 8 رمضان کو ہوئی، وفات و انتقال شوال کے مہینے میں ہوا۔ لہذا رجب اپنے اندر رمضان کی تیاری کو اور آگے کے رمضان کے جو احکام ہیں اور روزوں کی تیاری ہے اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اور رجب کے بارے میں، رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی بھی ترغیب خوب دی گئی ہے کہ رجب کے مہینے میں نفلی روزوں کو انجام دیا جائے، تاکہ ابھی سے رمضان کے روزوں کی تیاری کرنے کے لیے اس کو آسانی ہو۔ لہذا رجب کا مہینہ بہت برکت والا، عظمت والا، ثواب والا اور ثواب کے بڑھ جانے کا بھی مہینہ ہے، اور گناہوں کے وبال کے بڑھ جانے کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے اس محترم مہینے میں تمام قسم کی جو بدعات ہوتی رہی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان بدعات سے بچ جانا یہ بھی اس کا ایک امر ضروری اور ایک ضروری کام ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ تمہارے لیے ہے بدعات و خرافات سے بچنے کے لیے، ہر قسم کے غلط راستوں سے بچنے کے لیے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تنبیہ فرمائی، ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زندہ رہے گا ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، جب یہ معاملہ پیش آئے، حالات اختلاف کے ہوں، گمراہ راستے دکھ رہے ہوں، اس وقت تم میرے راستے کو، میرے طریقے کو فالو کرنا، میرے طریقے کو اختیار کرنا۔ میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہدایت یافتہ خلفاء کی میری اتباع کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں جتنی نئی نئی چیزیں ہیں ان کو گڑھنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز وہ بدعت ہے، نئی چیز وہ گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے ثواب کی نیت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے طریقے، اولیاء اور تابعین کے طریقوں سے بالکل الٹ ہو، وہ چاہے آپ کو اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ ہے ایک غلط طریقہ اور وہ اس کا وبال گمراہی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، نئی چیز کو بڑھایا، تو وہ ہمارے نزدیک مردود ہے، وہ ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہمارے طریقے سے اعراض کیا، ہمارے راستوں سے، ہمارے طریقوں سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے، پڑھنے، اپنے علماء ربانیین جو اللہ والے علماء ہیں ان سے سمجھنے کی، اور جو مہینے گزر گئے اللہ تعالیٰ سے ان سے توبہ کرنے کی، اور جو مہینے آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، شعبان کا مبارک مہینہ، اور رجب جو شہر اللہ جس کو کہا گیا اللہ کا مہینہ، اور جس کی نام ہی تسمیہ میں، جس کے نام کے معنی ہی ہیں عظمت والا مہینہ، اس مہینے سے بس آغاز کرنا ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں کو پیچھے ڈالتے ہیں، پتے پش ڈالتے ہیں۔ اے اللہ، اب ہمارا رخ تیری ذات کی طرف آئے گا، ہم اب رخ پلٹیں گے اپنا، اور اپنی زندگی کے جو سال ہم گنوا بیٹھے، جن سالوں میں ہم نے تمام قسم کے گناہوں اور غلاظتوں میں زندگیاں گزار دی، اے اللہ اب اس رمضان کے لیے، اس شعبان کے مہینے کے لیے ابھی سے ہم تیار ہیں، اور ہم سچی توبہ کے لیے تیرے در پہ حاضر ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو جو عادت ہوتی ہے، جس کی جو عادت لگی ہوئی ہے، مان لیجئے کسی کے گٹکا کھانے کی عادت لگی ہے، تو وہ اس عادت میں اگر ملوث ہے تو وہ ایک دم سے اگر آپ اس سے گٹکا چھین لیں اور چھڑا لیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جس کی جو عادتیں ہیں ایک دم سے آپ چھڑوا لیں نہیں چھوٹ پائیں گی۔ انہی عادت کی طرز پہ جیسے عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹتی ہیں، اسی طرح گناہوں کے دلدل سے بندہ جب رجب سے وہ توبہ کی شروعات کرے گا، اللہ کی طرف حضور اپنے رخ کو موڑے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان تک اس کا رخ ایسا مڑ چکا ہوگا جیسے اللہ کے ولی، صحابہ، تابعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، رجب کے مبارک مہینے کی قدر جانے، اور اشہر حرم جو دوسرے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ آئے، اس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، محترم مہینہ۔ اور چوتھا مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں جو رجب کا ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور ان میں روزوں کی بھی جو کثرت، کوشش کریں کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزے رکھیں، اور کوشش ہو سکتی ہو تو ایک دن چھوڑ ایک دن روزہ رکھیں، جو کوششیں ہو سکتی ہیں روزے کی اس میں فضیلت حاصل کرنے کے لحاظ سے جو کتابوں میں آئی ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے اس وقت، ان کے لحاظ سے روزوں کی بھی پریکٹس اور کوشش کریں، تاکہ آگے کے روزے، رمضان کے روزے جو باغیانہ طریقے سے، آپ دیکھتے ہوں گے
کہ باغیانہ طریقوں سے لوگ روزے جوانی ہونے کے باوجود، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود، مسالہ کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، کھانے کھاتے ہوئے رمضان کے زمانے میں یہ گستاخی کرتے ہوئے روزے چھوڑ رہا ہے، اور یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے اس پکڑ سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاریاں ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی 13 رجب کا موقع تقریباً ہوگا انشاءاللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا موقع، اس موضوع پہ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موضوع پہ ہی بیان ہوگا، اہل بیت کی قربت کا بیان ہوگا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو موقع ہے 22 رجب کا، اس کے موضوع پہ بھی انشاءاللہ اس مہینے میں اور معراج کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ موضوعات مختلف ہفتوں کے اعتبار سے رہیں گے، اس میں حاضری کریں، اور اس مہینے کو عظمت والا جان کر اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر کے اللہ کے حکموں پہ ڈٹ جائیں، اڑ جائیں، جڑ جائیں، جسے کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہماری اطاعت اور فرمانبرداری جو رجب میں ہونی چاہیے، شعبان میں ہونی چاہیے، وہ ہمیں عطا فرما۔ مفہوم ہے جو حدیث کا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔